زخم جو دل نے کھائے ہیں ہمیشہ سب چھپائے ہیں، پر اشکوں نے دغا دے کر وہ غم سب کو بتا۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہیں اور اسی طرح کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں۔ اب پہلے نمبر پر تو یہ بات سمجھ لیں، ہر سنت کے اندر اللہ پاک نے 100 شہیدوں کا اجر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی قربت نصیب ہوتی ہے اور سنتوں پر عمل کرتے کرتے انسان کو حضور علیہ السلام کی قربت مل جاتی ہے۔ اب کھانا کھانے کی اہم سنتیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر دونوں ہاتھ دھو کر کھانا کھانا، یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کلی کر لینا، یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا کے پھر اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھانا، یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح کھانا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا لینا، یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اور ایک سنت عمل یہ ہے کہ جوتا اتار کر کھانا کھایا جائے، یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک سنت عمل یہ ہے کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانے کے اندر کبھی بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے، اور اسی طرح نہ ہی ٹیک لگا کر کھانا کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک سنت عمل یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے شروع کے اندر بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ یہ نہ آتی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ انسان شروع کے اندر دعا بھول جاتا ہے، تو پھر جب درمیان میں یا جب بھی یاد آئے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح جب کھانا شروع کرنے لگیں تو کھانا شروع کرتے وقت کھانا کھانے سے پہلے جو بزرگ بڑا بیٹھا ہوا ہے تو اس بڑے بزرگ سے شروع کروانا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس ولی کامل سے یا بڑے سے شروع کروایا جائے تاکہ اس کے اندر اور برکت آ جائے۔ کھانا جب کھا رہے ہوں تو اپنے سامنے سے کھانا کھانا، یہ سنت عمل ہے۔ ہاں اگر ایک ہی برتن میں آپ چند لوگ کھا رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں تو پھر آدمی دوسری طرف سے کوئی چیز اٹھا کے کھا سکتا ہے۔ ہاں ایک ہی چیز ہے تو اپنے سامنے سے کھانا، یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا، یہ سنت عمل ہے۔ پھر 3 انگلیوں کے ساتھ بھی کھانا کھانا ثابت ہے، اور 5 انگلیوں کے ساتھ بھی کھانا کھانا سنت سے ثابت ہے۔ پھر انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹا جائے۔ پھر انگلیاں چاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے درمیان والی انگلی کو چاٹا جائے، پھر شہادت والی انگلی کو، اور پھر انگوٹھے کو چاٹا جائے۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف کر دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف کر دیتا ہے تو یہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جو انگلیاں ہیں جو تری والی ہیں، جب ان کو چاٹ لیا جائے، چاٹنے کے بعد اگر کوئی کپڑا نہیں مل رہا تو اسے انگلیوں پر کبھی کبھی حضور علیہ السلام یوں مل لیا کرتے تھے یا پاؤں پر مل لیا کرتے تھے، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ یہ تب ہے جب آپ نے کپڑے سے صاف نہ کیے ہو، اگر کپڑے سے صاف کر لیے ہیں تو پھر یوں نہیں ملنا چاہیے۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کھانا کھا چکے ہوں تو کھانے کے فوراً بعد دسترخوان کو اٹھا دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جب کھانا کھا لیا ہو تو کھانے سے پہلے اور بعد میں مسواک کرنا سنت عمل ہے، اور بعض میں تو لازمی طور پر کرنی چاہیے تاکہ جو کھانے کے ذرات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھو لینا یہ سنت عمل ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب انگلیاں چاٹ لی ہوں تو کپڑے سے صاف کرنا، یا آج کل ٹیشو کا دور ہے، صاف کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح جب کھانا آپ نے کھا لیا ہے یا کسی کا جھوٹا کھانا مل گیا ہے تو جھوٹا کھانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔
نفرت نہیں مسلمان بھائی سے کرنی چاہیے کہ یہ گلاس جھوٹا ہے جی، دھو کر لاؤ، میں اس کا جھوٹا نہیں کھاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جھوٹے میں تو شفا رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح اب چند مختصر سے آداب وہ ہے جو کھانا کھانے کے آداب ہیں۔ پہلے نمبر پر تو کھانا کھاتے وقت دعا جو ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے تاکہ سب بھائیوں کو یاد آ جائے اور سب پڑھ لیں۔ اسی طرح سنت عمل اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو بری بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے کھانا کھانے والوں کو کراہت محسوس ہوگی۔ اور اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر ہوا وغیرہ آ جائے تو وہیں پہ خارج نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اٹھ کر ایک طرف چلا جانا چاہیے، وہاں پر فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ کھانے پہ آ جائے تاکہ دوسرے بھائیوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طرح جب کھانا مل کے کھا رہے ہوں تو آپ بڑے برتن میں سے اپنے برتن میں اتنا سالن ڈالیں جتنے سالن کی ضرورت ہے، جو ضائع نہ ہو، تو ضرورت کے مطابق سالن کو استعمال کیا جائے تاکہ ضائع نہ ہو، دوسروں کا نقصان نہ ہو۔ اور اسی طرح جب کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھاتے وقت ایک ادب یہ ہے کہ آپ کو اگر کھانسی آ جائے یا چھینک آ جائے تو وہیں برتن پہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک طرف الگ منہ کر لینا چاہیے یا کپڑا کر لینا چاہیے تو کھانے کے اوپر نہ چھینکا جائے۔ اسی طرح جب کھانا کھا رہے ہیں تو لقمہ نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو، بلکہ درمیانے قسم کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالیں۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہ کھانا چاہیے، کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ خلاف سنت ہے، بلکہ بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں پانی پینا سننا ہے، درمیان میں چاندی ہے، اور آخر کے اندر آپ سمجھ لیں کہ پانی پینا زہر ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ شروع میں پیا جائے یا درمیان کے اندر پانی پیا جائے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور کھانا ہضم نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے معدے کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً کچھ چہل قدمی کرنی چاہیے، کچھ چلنا چاہیے تاکہ کھانا اپنی سطح پہ پہنچ جائے اور ہضم ہو جائے۔ اسی طرح کھانے کی چیز کو بلا وجہ سونگنا نہیں چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اگر آپ نے کسی بھائی کے پاس بھیجنا ہے تو اسے ڈھانگ کر بھیجا جائے۔ اور اسی طرح کھانا کھا رہے ہوں جب آپ تو کھانے میں آخری لقمہ تسلی کے ساتھ کھا کر پھر کھڑے ہوں، یہ نہ ہو کہ آخری لقمہ منہ کے اندر ہو اور آپ چلنا شروع کر دیں، یہ خلاف ادب ہے۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد آپ انگلیاں روٹی کے ساتھ نہ صاف کریں، یہ رزق کی توہین ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ روٹی کے ساتھ یا نان وغیرہ کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں، یہ خلاف ادب ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے چاٹ لیں، چاٹنے کے بعد ہاتھوں پہ مال لیں اگر آپ کو کپڑا ٹیشو وغیرہ نہیں مل رہا تو۔ ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جس برتن کے اندر آپ کھانا کھا رہے ہوں تو اس میں ہاتھ نہیں دھونے چاہیے۔ اگر آپ چند بھائی کھا رہے ہیں، اوپر سے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو دوسروں کی اجازت کے ساتھ پھر اسے دعوت دینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اب لوگ آ رہے ہیں اور ہر آدمی اپنی طرف سے دعوت دے کے آؤ بھائی کھانا کھا لیں، آؤ بھائی کھانا کھا لیں۔ ہو سکتا ہے کھانا کم ہو اور ہم اپنی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ سارے ساتھیوں کی رائے کے ساتھ اگر وہ اجازت دے دیں پھر کسی کو بلانا چاہیے، اور اگر مہمان ہوں تو پہلے انہیں کھلا دینا چاہیے، بعد میں اپنے لیے کچھ بچے یا نہ بچے وہ الگ بات ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔